اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولا کریم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور آپ سب کو بار بار حرمین شریفین کے باادب بازوق حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، آج ہم پھر آپ کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 واقعات میں سے کچھ واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیز پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ واقعہ 11، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزندوں عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے ایک مکتوب والد بزرگوار کو بھیجا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا: میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مکتوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پڑھتے ہی واپس لوٹ آئے اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جانے کا قصد کیا وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کا رویہ اچھا نہ ہوگا، اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو پھر دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اہل ایمان کو سہارا ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روانگی کو مؤخر فرما دیں اور میں بھی اس مکتوب کے ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پیارے دوستو، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ 12، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، پس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واقعہ 13، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ حضرت یعلا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں، پس جو اس سے محبت رکھے گا اللہ عز و جل اس سے محبت رکھے گا، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا تو اللہ عز و جل اس سے دشمنی رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واقعہ 14 حسنین کریمین کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض۔ مسند امام احمد محمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ 15 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا۔ ترمذی شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ واقعہ 16 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک کھول کر ان کے منہ کو اپنا منہ میں ڈال لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، جو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ 17 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو چوسنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک درود پاک نہیں پڑھا ہے تو درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ 18 جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جنتیوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ 19 باپ کا منبر شریف۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا
کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ واقعی تمہارے باپ کے ممبر ہیں، میرے باپ کا نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کہنے کو نہیں کہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے درست کہا، یہ اس کے باپ کا ممبر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقع 20، ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پرانی بات ہے، اس کا ترازو ہے اور ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسے اپنے فیس بک پیج پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔